सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अजमत अवान। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जो हेल्थ के ऊपर किस तरह की जो रिफॉर्म्स हैं वो होने जा रही हैं। आज इस अहम मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान ज़हीर। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। ख्वाजा साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ही बहुत डेवलपमेंट्स की हैं, हेल्थ के शोबे पर भी बहुत ज़्यादा हस्पताल बने हैं। मुझे ये बताएं कि इस बार भी आवाम की उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा आप पर हैं। मुझे ये बताएं कि किस तरह की रिफॉर्म्स जो आप लेकर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में हम सबसे बड़ी क्या जो चीज़ें हैं हम हेल्थ के शोबे में देखेंगे। आप इस मज़मा देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जहाँ पर हम 2018 में हेल्थ के निज़ाम को छोड़ के गए थे, बदकिस्मती से हमारे बाद आने वालों ने जो नारे तो बहुत बड़े बड़े लगाते थे, जलसे पे तो बहुत पैसा लगाते थे और बड़े बड़े आला इंतजामात किया करते थे। हेल्थ के तमाम इंतजामात उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिए। माजरत से हेल्थ का जो एक कल्चर था, एक ट्रांसपेरेंसी थी कि कभी डॉक्टर रिश्वत दे के नहीं लगा था, कभी एमएस पैसे दे के नहीं लगते थे, कभी डीडीएचओस पैसे दे के नहीं लगते थे। 4 से 5 साल के अंदर ऐसा गंद शोबे में वो डाल गए हैं, जो साफ चली शफाफ चली के नारे लगाते थे, एमएस लगाने के वो लोग पैसे लिया करते थे और डीडीएचओस लगाने के वो लोग पैसे लिया करते थे। और आज हालत ये है कि जब हम सर्च कमेटीज़ बनाने के बावजूद हमने अपना अख्तियार सर्च कमेटी को दे दिया। अब वो सर्च कमेटी जिसके अंदर नोटेबल्स बैठे होते हैं, वो जब हम उनको बिठाते हैं तो वो भी डरते हैं इनके ऑर्डर करते हुए कि भाई कल को कोई इल्ज़ाम लगा देगा कि भाई किसी ने पैसे लिए थे। पैसे हाथ में पकड़ कर के लोग जो फिरते हैं, तो बदकिस्मती से जो अखलाकी नक़्तात का शिकार वो इस महकमे को कर गए हैं, ये बहुत बड़ा वो नुकसान कर गए हैं। और जहाँ तक एफिशिएंसी की बात है, पूरे 4.5-5 साल में कोई मंसूबा शुरू नहीं किया गया सिवाय मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों के, और बाकी सारे महकमा हेल्थ को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। तो हमारे जो प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स थे उनको अमलन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, कोई काम नहीं किया गया। अब हमें 2018 में जहाँ हम खड़े थे वहाँ वापस जाने के लिए हमें 1.5 से 2 साल दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक हम वो नहीं करेंगे हम वहाँ तक वापस नहीं पहुँचेंगे जहाँ हम 2018 में थे। तो आगे जाने की बात तो बात की है, लेकिन इंशाल्लाह ये हार्ड टास्क है। मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद बहुत एनर्जेटिक है। वैसे भी आपने बड़ी शॉकिंग चीज़ें बताई। मुझे बताएं कि आवाम तक ये जो हकाइक हैं, ये मेरा ख्याल अब तक क्यों नहीं पहुंच रहे। अभी तक वो आपकी जो मकबूलियत, जिस तरह आपने चीज़ें बताई हैं मुस्लिम पीटीआई की, आवाम में इस तरह से क्यों नहीं बता कि क्यों इतनी ज़्यादा करप्शन हुई, आवाम को क्यों नहीं बातें देखें, पता। बात यह है कि उनका एक स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है कि झूठ बोलो, ढिठाई से बोलो, बार बार बोलो और टका के बोलो। और सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो पैसे खर्चते हैं, भाई हमारी पार्टी को कहा जाता है कि ये जनाब को 30 साल से इक़्तिदार में है, जनाब सारा पाकिस्तान लूट के खा गए। मैं आपको अनोथ कहता हूँ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम सोशल मीडिया की कैंपेन के ऊपर खर्च सकें। लेकिन ऑन द अदर साइड आज एक पार्टी जो इक़्तिदार में भी नहीं है और जो सिर्फ चंद साल इक़्तिदार में रही, उसका बिलियंस का बजट है सोशल मीडिया का। तो लोगों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि बिलियंस आते कहाँ से हैं। मुझे तो नहीं मिलते, आपको तो नहीं मिलते, इनको कैसे मिलते हैं। और आप जब रोज़ाना की बुनियाद पे नौजवान के दिमाग में जहर घोलेंगे तो उस जहर को निकलते निकलते एक टाइम लगेगा भाई। अब मेरा ख्याल है जितना जहर वो घोल चुके हैं, एक जनरेशन जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। वो कोर्स की किताबों को उन्होंने नहीं बख्शा। बच्चा जो तीसरी दूसरी जमात का तालिब इल्म है, उसको जो किताबें मिलती हैं उसके अंदर झूठ डाल दिया गया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो मैं समझता हूँ कि इनको वक्त लगेगा, लेकिन हमारे लोगों को बहरहाल अक्लमंद होना पड़ेगा, जी होश होना पड़ेगा। अंधाधुंध जो सोशल मीडिया के पीछे पागल हो जाते हैं वो नहीं होना पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। इनको रियलिटी को देखना चाहिए। देखिए, हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते सबसे पहले हमें अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि किसी भी चीज़ को आगे फैलाने से पहले ये चेक कर लें कि क्या वो चीज़ दुरुस्त है। हम यहाँ सोशल मीडिया पे कोई मैसेज आता है, हम 15 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि यार ये बात सच भी है कि झूठ है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें बहरहाल अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। और जहाँ तक बात है पीएमएलएन की इस्लाहात की, तो हम मरियम नवाज शरीफ साहबा बहुत इस मामले में एक्टिव भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं। हम कैंसर हॉस्पिटल जो है, पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल जो सरकारी शोबे में, वो उसको इंशाल्लाह ताला 1.5 साल में बनाकर दिखाएंगे अल्लाह के फजल से। और वो गरीबों के लिए उसके दरवाजे खुले होंगे। वो ये नहीं होगा कि जनाब एक बहुत मशहूर अस्पताल है जो चंदा तो बहुत इकट्ठा करता है लेकिन सिर्फ 10% गरीबों का इलाज मुफ्त करता है, और 10% भी कहते हैं, पता नहीं होता कि नहीं होता, और बकाया लोगों से वो पैसे लेते हैं, लेकिन चंदा वो पूरी दुनिया से इकट्ठा करते हैं और पता नहीं जाता कहाँ, ये भी अल्लाह जानता है। तो कहने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह ताला जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजन है कि सेहत की दस्तक आपकी दहलीज़ पर, यानी सेहत की सहूलियात आवाम की दहलीज़ तक पहुँचा के दिखाएंगे। उस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक्स ऑन व्हील जो है उसका इफ्तिताह जो है किया जा रहा है नेक्स्ट वीक में। एयर एम्बुलेंस जो है अल्लाह के फजल से लॉन्च कर दी। वो लोग जो हमें बातें करते थे कि जनाब मरियम साहबा ने अपने लिए नया हेलीकॉप्टर लेना है जी, फलाना करना है जी, आज उनको ये पता चल गया होगा
کہ مریم صاحبہ نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا, پنجاب کے غریب مزدور کسان کے لیے ایئر ایمبولینس لے لی ہے, جو کسی وی آئی پی کو نہیں اٹھائے گی, وہ انشاءاللہ پنجاب کے غریب کو, پنجاب کے ہاری کو, پنجاب کے کسان کو وی آئی پی طریقے سے اٹھا کے اسپتال میں پہنچائے گی اگر اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو مریم صاحبہ کا ویژن بڑا کلیئر ہے, وہ تمام وسائل اپنے پنجاب کے غریب اور مزدور اور کسان کے لیے اویلیبل کرنا چاہتی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ صحت کی سہولیات ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچانا چاہتی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کا خواب یہ ہے کہ پنجاب ہیلتھ ریفارمز میں نمبر 1 ہو, اور انشاءاللہ میں آپ کو 5 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے فضل سے ہم آپ کو پہلے سال میں ریکارڈ کام کر کے دکھائیں گے. ایک سال میں ریکارڈ کام کرتے ہیں. خواجہ صاحب مجھے بتائیں کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر آپ پر بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کو ختم کر دیا. سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے عوام کو کہ ہیلتھ کارڈ شروع آپ نے کیا تھا. میں پھر وہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ شاید کمپین میں لیگ کرتے ہیں. اب پی ٹی اے اس پہ بہت شور ڈالی کہ ہم ہیلتھ کارڈ لے کر اس کو بند کر دیا. اب ہیلتھ کارڈ پہ کیا کام ہونے جا رہا ہے, لوگوں کو یہ تو بتائیں ہیلتھ کارڈ لایا کون ہے؟ عظمت ہم بڑے نکمے ہیں اپنی تشہیر میں. نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی, جب وہ پرائم منسٹر پاکستان تھے, تو انہوں نے ہیلتھ کارڈ جو ہے 4 صوبوں میں لانچ کیا تھا. کے پی والوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا, اور پنجاب میں جب ہماری حکومت جا رہی تھی تو 19 شہروں میں ہم ہیلتھ کارڈ کو لانچ کر چکے تھے. اور انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اس ہیلتھ کارڈ کو اپنا پینٹ شینٹ کر کے, اپنی پارٹی کا پرچم پینٹ کر کے, یاد ہے نا یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جناب یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, اس پہ کسی کا جھنڈا نہیں لگے گا, کسی کی تصویر نہیں لگے گی. تو وہ جھنڈا جو پاکستان تحریک انصاف کا لگ گیا وہ شاید ان کے اپنے باپ کا پیسہ تھا. تو اس کے بعد اس ہیلتھ کارڈ میں جو سب سے بڑی ڈکیتی کی گئی ہے, 400 ارب روپے کو جو ضائع کیا گیا ہے, کہ جو ان کے من پسند اسپتال تھے ان کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا اور لوگوں کے نام کے اوپر دہاڑیاں لگائی ہیں اور فراڈ کیے گئے. ہم نے صرف اس فراڈ کو روکا ہے, ہم نے اپنی اسکیم کو نہیں روکا. یہ اسکیم ہماری تھی, ہماری ہے, رہے گی انشاءاللہ. ہم نے اس کو نہیں روکا, ہم نے اس فراڈ کو ضرور کٹ لگایا ہے, اس میں بہتری ضرور کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو غریب ہے, جو نیڈی لوگ ہیں, ان کا پریمیم گورنمنٹ آف پنجاب دے, لیکن جو مجھ جیسے ہیں, جو اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں, جو امیر لوگ ہیں, جو میں بھی افورڈ کرنے والوں میں سے ہوں, تو میرے علاج کے پیسے جو ہے وہ کیوں حکومت پنجاب دے بھائی؟ حکومت پنجاب اس کے علاج کا پریمیم دے کہ جس کو ضرورت ہے. جو امیر آدمی ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے علاج کا پریمیم حکومت پنجاب کیوں دے؟ ہاں یہ چینج ہم اس میں کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کو کر کے دکھائیں گے, اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ڈے اینڈ نائٹ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند ویکس میں ہیلتھ کارڈ کو جو ہے وہ اس میں اصلاحات کر کے, بند ابھی بھی نہیں ہوا, بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں, آج ابھی اس وقت بھی چل رہا ہے, لیکن جو بہتری ہے وہ کر کے دکھائیں گے. اور ہیلتھ کارڈ کو اس طرح سے بنائیں گے کہ تمام کوریج اس کے اوپر فری ہو سکے. یہ کیا بات ہوئی کہ 10 لاکھ تک, اب جس کو 10 لاکھ سے زیادہ کا مرض ہے وہ کیا مر جائے یا خودکشی کر لے, اس نے بھی تو علاج کروانا ہے. تو ہم ہیلتھ کارڈ کو مکمل ہیلتھ کارڈ بنا کر دکھائیں گے. جو غریب افراد ہیں ان کا ہیلتھ کارڈ میں مفت علاج ہوگا؟ ابھی فی الحال 50% ہے. بالکل فری آف کاسٹ ان کا علاج ہوگا. ان کا جو پریمیم ہے وہ حکومت پنجاب دے گی اللہ کے فضل سے, اور جو اشرافیہ کے لوگ ہیں, جو افورڈ کرتے ہیں, ان کو اپنا پریمیم بہرحال آگے جا کے خود دینا ہوگا. ایک غربت اور بیماری کا آپس میں بہت زیادہ لنک ہے. خدا نہ خواستہ پنجاب میں غربت جہاں پر ہے, وہاں پر اگر کوئی نہ خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے افراد, تو پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے. ہسپتالوں کی اگر بات کی جائے تو خواجہ صاحب اس وقت اگر ایک مریض وہاں پر چلا جائے, وہ بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. آپ خود بھی اگر اپنا پیشنٹ بغیر کسی ریفرنس سے وہاں بھجوائیں تو بیچارہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. اب آپ, اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, کس طرح کے ریفارمز آپ لے کر آئیں گے ہسپتال میں تاکہ وہاں پر ایک غریب افراد بغیر کسی سفارش کے, بغیر کسی روک ٹوک کے وہاں پہ جائے, اپنا اسٹیٹ آف دی آرٹ اپنا علاج کروائے؟ اس کے لیے کیا ریفارمز کریں؟ عظمت تھوڑا سا اس پہ میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیں ہمارے جو ہسپتال ہیں, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ ریفیوز نہیں کر سکتے. ہمارے اسپتالوں میں ریفیوزل نہیں ہے. آپ جس ہسپتال کو لوگ برانڈ بنا کر بیچتے ہیں, جس کے نام پہ پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے, کیا اس ہسپتال میں غریب آدمی جو ہے جا کے اگر اس کو ریفیوز کر دیا جائے تو زبردستی علاج کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا. ہمارے اسپتالوں میں ہر شخص جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. میں محسن نقوی صاحب کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے, میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنانے لگا ہوں. میرا جو ہے بالکل میرا جو 24 گھنٹے میرا پی ایس او ہے, میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح وہ میرے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بنوئی کو ہارٹ اٹیک ہوا. جب تک اس نے ہمیں بتایا, ہمیں پتہ کرنے میں لیٹ, ہمیں پتہ چلا کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا. ہم بھاگ کے اسپتال پہنچے. جب پہنچے تو اس کا تمام پروسیجر آٹومیٹکلی پی آئی سی میں ہو کے وہ
بڑے آرام سے ایمرجنسی میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا. تو خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیے جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ ہمارے کچھ ہسپتال اوور لوڈ ہیں. اب انفارچونیٹلی لاہور پر سب سے زیادہ پریشر یہ ہے کہ پرائمری کی جو ہسپتال ہے ان کا ریفیوزل ریٹ یہ ہے کہ جی یہ اس کی سیریس حالت اس کو لاہور لے جائیں. میرا تعلق ایک چھوٹے شہر پاک پتن سے ہے. پاک پتن بھی اکثر جب پیشنٹ کی حالت کافی زیادہ تشویشناک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لاہور میں لے جائیں. ہم ایسا کیوں سسٹم نہ لے کے جائیں کہ پاک پتن کے جو ڈی ایچ کیو ہے اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بتائیں اس کو, تاکہ اس میں تمام فیسلٹی اور لاہور میں پریشر ہے وہ کم پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈی ایچ کیوز ہیں جن کو ہم بنا کر گئے تھے شباز شریف صاحب کے ٹینور میں, وہ آج بھی بڑے بہترین ہیں اور بغیر کسی بہت اسپیشل کیس کے کسی پیشنٹ کو لاہور لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں ایشو یہ ہے کہ سم ٹائم اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگتے ہوئے پیشنٹ کا غیر ضروری ریفرل کر دیا جاتا ہے, یا سم ٹائم جو لوائقین ہیں ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں جناب بڑے اسپتال لے جائیے. جیسے ہی آپ نے چارج سنبھالا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے فیکٹریوں کے چھاپے مارے, جو غیر معیاری ادویات تھی اس پہ ہم نے دیکھ رہے بڑی پیمانے پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس پر بھی آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ جو غیر معیاری ادویات ہیں انفارچونیٹلی ہمارے مارکیٹس میں اتنی زیادہ پھیل رہی ہیں. ایڈوانس کنٹریز میں وہاں پہ تو بغیر ڈاکٹرس کے پرسکرپشن کے آپ دوائی نہیں دیتے, لیکن یہاں پر غیر معیاری دوائیں بڑی, اس پہ کیا؟ ہمارے جو لائسنس مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں, فارماسیوٹیکل یونٹس ہیں, وہ الحمدللہ اس دھندے میں کبھی بھی انوالو نہیں ہوتے. ان کی روٹین کی کمپلینٹس ہوتی ہیں جو کہ ایک نارمل کمپلینٹس ہیں, اور وہ ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. ہاں خرابی کہاں ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آپ نے ہربل یونٹ لگایا ہوا اور آپ ایلوپیتھک میڈیسن بنا رہے ہیں, آپ نے ہومیوپیتھک کا لائسنس لیا ہوا اور آپ ایلوپیتھک میڈیسن بنا رہے ہیں, یا پھر آپ انفارچونیٹلی جیسے ہم نے کینسر کی دوا پکڑی, ابھی ہم ایف آئی اے کے تعاون سے کیمپین کر رہے ہیں, اپنی کیمپین بھی کر رہے ہیں. تو جو سپوریس ڈرگس بعض ہم پکڑتے ہیں جو بالکل نہ ان کا کوئی لائسنس ہوتا ہے نہ ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, اور وہ بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں اتار دیتے ہیں, ہم ان کو ٹریک بھی کر رہے ہیں, ان کو ٹریس بھی کر رہے ہیں, اور ان کو گرپ بھی کر رہے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبل بھی کر رہے ہیں. اور ہم نے تقریباً کوئی 1 ماہ کی کیمپین کے دوران تقریباً 50 کروڑ سے زائد کی ادویات جو ہیں وہ ہم اب تک ریکور کر چکے ہیں. خواجہ عمران سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب کام کا جو کلچر ہے وہ دوبارہ سے ڈیولپ کرنا پڑے گا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ انفارچونیٹ ہے کہ 2018 میں جہاں چیزیں چھوڑ کے گئے تھے وہیں پر ویسی چیزیں ہیں, اور اس تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید 1 سال لگیں گے. ان کی جانب سے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ضرور کوتاہی ہے یا کمی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو فنڈز ہیں وہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر نہیں لگاتے, اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پہ جو فنڈنگ کی وجہ سے مشہور ہے, اور جھوٹ جو ہے وہ بے دریغ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ہمارا جو کام ہے وہ صرف گراؤنڈ ریئلٹی پر ہے. جہاں تک صحت کی بات ہے کہ اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں ان کا ویژن یہ ہے کہ تمام پنجاب کے جتنے بھی گھر ہیں ان کی دہلیز پر جو ہے وہ صحت سہولیات پہنچائی جائیں, جبکہ پنجاب کے ہر شہر کے اندر جو ہسپتال ہیں ان کی ریویمپنگ بھی کی جائے گی. ایک ماڈل کے تحت تمام بی ایچ یوز اور جو آر ایچ یو ہیں ان کی اگلے مارچ کے اندر جو ہے وہ 1 سال کے اندر جو ہے وہ ریویمپنگ کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ نیو پروجیکٹس ہیں وہ بھی آئیں گے. ادویات پر بھی اب ان جانب سے کہا گیا کہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی. ایمرجنسی کے اندر تمام جو ادویات ہیں اس کی اویلیبلٹی کو بھی یقینی بنایا جائے گا. ڈاکٹرز کو بھی انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ اگر آپ نے سرکار کے پیسوں پر نوکری کرنی ہے تو آپ کو اپنی ڈیوٹی پر آنا پڑے گا. بما ان کے انہوں نے یہ بتایا کہ اگر میں بھی یہاں پر ہوں تو مجھے 9 to 5 ڈیوٹی کرنی پڑے گی. بایو میٹرک پر انہوں نے واضح احکامات دیے ہیں کہ بایو میٹرک کے اوپر تمام ہمارے ایس او پیز مرتب ہو گئے ہیں. 1.5 سے 2 ماہ کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے وہ سامنے آ جائے گی. اس پر ہم نے تمام جو ہے مسلم لیگ نون کے جو سٹیپس آنے والے دنوں ہیں اس پر ہم نے سوالات پوچھے. ابھی بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں. دوبارہ ہم خواجہ عمران رضی سے آپ کے سوالات کے جوابات لیں گے, اور ہم امید کریں گے جتنے بھی مسائل اس وقت پنجاب کے کسی بھی شہر میں ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کریں, اور امید کریں گے کہ اس حکومت کے اندر ان تمام مسائل کو حل کیا جائے گا.